अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल बाय अफशीन। फ्रेंड्स, आज हम अपना नया नावल स्टार्ट करने लगे हैं। पहले वाला नावल मैंने इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अपलोड था और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि वो वाला नावल अपलोड ना करें। तो आज हम अपना नया नावल अपलोड करते हैं जिसका नाम है इतनी मोहब्बत करो ना, जो लिखा है जीना शर्जील ने। तो आज हम अपने टाइम वेस्ट किए बगैर पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो तेज़ होती सांसों और तेज़ होती धड़कन के साथ बहुत तेज़ी से उस सुनसान सड़क पर भाग रही थी। उसे रास्ते का इल्म नहीं था, बस उसे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना था। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, इसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। पाँव बुरी तरह दुख रहे थे लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। वो नढाल होते वजूद और माऊफ होते जहन के साथ कदम आगे बढ़ा रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, मगर उसे ये मौका नहीं गंवाना था। अचानक कोई इसके सामने आता है और वो इस चट्टान नुमा चीज़ से टकरा कर गिर जाती है और इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। तारीखी में जाते हुए दिमाग के साथ जो आखिरी बात उसको याद थी वो यही थी कि उसका बेहोश वजूद दो मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में है। तपती हुई धूप में वो मायूस कदम उठाए चला जा रहा था। संजीदगी हमेशा उसकी तबीयत का खासा रही है, लेकिन आज उसकी आंखों में मायूसी भी थी। उसे नहीं लगता था कि ये जॉब भी उसको मिलेगी। हाथ में पकड़ी अपनी डिग्रियां किसी रद्दी की मानद महसूस हो रही थीं। सुस्त कदम उठाता हुआ वो घर में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम अम्मा, जैन ने नादिया बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? उसने पुरउम्मीद लहजे में पूछा। सिफारिश के बिना पर सिलेक्शन होगी किसी और की, जैन पानी ग्लास में निकालते हुए जवाब दिया। थकन के आसार उसके चेहरे पर नुमायां थे। मायूसी कुफर है बेटा, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, मिल जाएगी जॉब भी। जाओ मुंह हाथ धो आओ, मैं खाना लाती हूँ। वो दिमाग में आई सब सोचों को झटक कर कमरे में चला गया। हूर, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? अस्मा कमरा समेटते हुए कहने लगी। जी मामा, बस उठ गई। वो किसलमंदी से उठ रही थी। हर रोज़ की तरह उसको सबका नाश्ता बनाना था, उसके बाद अपने कॉलेज के लिए भी निकलना था। ये भी शुक्र था कि उसके चचा और ताया उसको पढ़ा रहे थे, वरना बाप के इंतकाल के बाद बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा था। यही बहुत था कि चचा और ताया ने उसको उसकी माँ को घर जगह के साथ साथ दो वक्त की रोटी भी मुयस्सर कर दी थी। अस्मा के घर वालों ने वकार साहब के इंतकाल के बाद साफ लफ्ज़ों में दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी कबूल करने से मना कर दिया था। चचा और ताया को खुदा का खौफ था और वो अपने भाई की इकलौती बेटी को निशानी समझते हुए घर में जगह दे रहे थे। हूर और अस्मा के साथ ताया और चचा का रवैया थोड़ा बहुत नरम था। इसके बरक्स ताई और चची, उन दोनों का वजूद बुरी तरह से खटकता था। बाकी कज़न्स भी सब अपनी अपनी पढ़ाई और दुनिया के झमेलों में मसरूफ़ थे। मूड हुआ तो मुंह लगा लिया, वरना तू कौन और मैं कौन वाला हिसाब था। सिर्फ एक खिज़र ही ऐसा था जिसके साथ अस्मा के दिल में नरम गोशी थी। उस स्कूल की छुट्टी का वक्त था। शाह अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में उसकी नज़र एक मासूम सी गुड़िया पर पड़ी जो आंखों में ढेर सारे आंसू लिए बेंच पर बैठी रोने में मसरूफ़ थी। वो 1 या 2 क्लास की स्टूडेंट होगी। बच्ची ने जब काफ़ी देर तक अपना रोने का मशगला जारी रखा तो शाह उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ गुड़िया, तुम्हें क्यों रो रही हो? बच्ची ने अपना मशगला तर्क करके अपने बराबर में बैठे लड़के को देखा जो इसकी क्लास का नहीं था। हैरत से बोली, मेरा नाम तो गुड़िया नहीं है, क्या मैं तुम्हें गुड़िया जैसी लगी? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुनकर शाह हंसा। गुड़िया जैसी नहीं, परी जैसी लगी हो। गुड़िया तो वैसे ही बोला मैंने। अच्छा तो परी, ये बताओ तुम क्यों रो रही थी? शाह ने दोबारा कहा। मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर ने मुझे डांटा। बच्ची ने दोबारा आंखों में आंसू लेकर कहा। तो तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया? मामा घर के कामों में बिजी रहती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। बच्ची ने उदासी से जवाब दिया। इस होंठ के नीचे हाय तरफ तिल भी। शाह को इसका लगा, कोई बात नहीं, होमवर्क तुम्हें मैं करवा दूंगा, फ्रेंड बनोगी मेरी? शाह ने परी के आगे हाथ बढ़ाकर कहा, जिसे परी ने थाम लिया, और यूं वो दोनों दोस्त बन गए। आज वो फिर इंटरव्यू देने गया था, मगर सिफारिश की बिना पर किसी और की सिलेक्शन पहले ही हो चुकी थी। उसे अपना आप बेबस महसूस हो रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी ही सोचों में गुम जब वो घर की तरफ वापस आया तो एक नया इम्तिहान उसके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर था। घर के दरवाजे पर लगा ताला देखकर वो सोच में पड़ गया कि अम्मा इस वक्त कहाँ जा सकती है। बराबर वालों से पूछने पर पता चला कि अचानक बेहोश होने की वजह से बिलाल उन्हें करीबी अस्पताल ले गया है। वो वहीं अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। क्या हुआ अम्मा को बिलाल? जैन ने बिलाल को देखते ही पूछा।
सानिया सुबह आंटी के पास गई थी तो आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अचानक बेहोश हो गईं। सानिया ने मुझे बताया तो मैं आंटी को अस्पताल ले आया। बिलाल ने तफसील से बताया। तुम बताओ तुम कहाँ थे? साथ ही बिलाल ने जैन से पूछा। कुछ नहीं यार, इंटरव्यू के लिए गया था, वहीं से ख़वार होकर आ रहा हूँ। खैर मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ये कह के जैन डॉक्टर के रूम की तरफ चला गया। मैं आई कमिंग, आइए तशरीफ़ रखिए, डॉक्टर वलीद ने कहा। क्या रिश्ता है पेशेंट से आपका? डॉक्टर वलीद ने जैन के बैठते ही पूछा। मदर है मेरी, जैन ने जवाब दिया। मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं करवाने से उनकी एक किडनी फेल हो चुकी है और दूसरी इफ़ेक्टेड है। आप उनका ख्याल रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। डॉक्टर ने तो अपनी बात ख़त्म कर दी मगर जैन के लिए सोचों के नए पहलू निकल आए। कमरे से बाहर आने पर जैन अपनी अम्मा के पास गया। वो दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी। जैन ने अपने आप को इतना बेबस और लाचार पहले कभी नहीं महसूस किया था। 2-3 छोटी मोटी टेंशन से 2 वक्त की रोटी तो मुयस्सर होती थी, मगर अब अम्मा का इलाज, ये उसके लिए सवालिया निशान बन गया था। मगर कुछ ना कुछ तो करना था क्योंकि उसके लिए दुनिया में वाहिद रिश्ता उसकी माँ ही थी। जैन एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ। साजिद साहब आइडियल शोहर होने के साथ साथ बेहतरीन बाप भी थे। बेहतरीन जॉब थी, ज़िंदगी सहूलियात से आरास्ता थी। जैन उनकी इकलौती औलाद था जो कि शादी के 6 साल बाद पैदा हुआ था। इसलिए साजिद साहब और नादिया बेगम ने उसके लिए बहुत ख्वाब देखे थे। लेकिन ख्वाब तो हर कोई देखता है मगर आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता। साजिद साहब पार्टनरशिप की बुनियाद पर अपने दोस्त ज़फ़र मुराद के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया जिसने उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिली। ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही थी कि ऐसे में एक दिन अचानक कार एक्सीडेंट में साजिद साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त जैन 15 साल का होता था। अभी वो दोनों इस सदमे से नहीं निकले थे कि एक दिन अचानक ज़फ़र मुराद ये इंकशाफ किया कि बिज़नेस में काफ़ी नुकसान हुआ है और सारा सरमाया भी डूब गया है। इस वक्त नादिया बेगम को हालात की संगीनी का इल्म होता है। ज़फ़र की बातों में इन्हें सदाकत महसूस नहीं हुई मगर वो अकेली औरत ज़ात कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी और हालात के बारे में सोच रहा था कि बिलाल उसके पास आया। क्या कहते हैं डॉक्टर? बिलाल ने बराबर में बैठते हुए पूछा। जैन ने सारी तफसील से बिलाल को बताई। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो इस वक्त परेशान दिख रहा था। परेशान मत हो, आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। बिलाल उसका मुखलिस दोस्त था, मोहल्ले में बराबर में ही रहता था। इसके ऊपर भी तीनों बहनों की और मजदूर बाप की जिम्मेदारी थी और वो भी जैन की तरह मजबूर था। जॉब इसकी भी ज़रूरत थी जो जैन की तरह उसके पास नहीं थी। हूर जैसे ही थकी हारी कॉलेज से घर पहुंची तो सारा किचन का काम उसे तो सारा चची ने उसे किचन बुलवा लिया। आ गई तुम? जी चची, कोई काम था? हूर ने पूछा। जाहिर है जब ही तो बुलाया है। आज महम को देखने कुछ लोग आ रहे हैं तो शाम के लिए अच्छा सा रिफ़्रेशमेंट तैयार करो और फिर कमरे में ही रहना। यह कहकर वो चले गईं। हूर किचन में बिजी हो गई। आज उसे अपना असाइनमेंट भी लाजमी सबमिट करवाना था तो अब सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जल्द ही किचन का काम फारिग हुई। आज आम दिनों की बनिस्बत मौसम अच्छा था, गर्मी का एहसास नहीं था। वो अपना असाइनमेंट लेकर लॉन में आ गई। महम के रिश्ते वाले आ चुके थे। महम मेकअप में लबरेज मुस्कुरा कर उन्हें नाश्ता दे रही थी और चाची बात पर मुस्कुरा कर बता रही थी कि ये कबाब लें, महम ने बनाए हैं। मैक्रोनी तो टेस्ट ही नहीं की आपने। इसके हाथ की मैक्रोनी घर में सबको बहुत पसंद है। जब रिश्ते वाली खतून जाने लगी तो उसने बाहर नज़र डालते हुए लॉन पर पड़ी तो उसने चची से पूछा, कौन है ये लड़की? वो अपनी बेजारी छुप पाए मुस्कुरा कर बताने लग गई, ये मेरे जेठ की बेटी है। उनके जाने के बाद चच्ची हूर की खबर लेने उनके सर पर नाजिल हो गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। ख्वान नज़रों से घूरते हुए इन्होंने हूर को कहा। मगर मैं तो वहाँ नहीं आई चची, मैं तो यहाँ लॉन में अपने कॉलेज का काम कर रही थी। हूर के जवाब देने पर साथ चची ने गुस्से में उसका असाइनमेंट फाड़ दिया। आइंदा अगर मेरी बात ना मानी और ज़ुबान चलाई आगे से तो इन कागज़ की तरह तुम्हारा हाल करूँगी। हूर बेबसी से आंसू बहाते इन्हें देख रही थी। अब दोबारा उसको मेहनत करनी पड़नी थी। शोर की आवाज़ सुनकर अस्मा हूर की अम्मी वहीं आ गई। क्या हुआ भाभी? अपनी बेटी को काबू में रखो और इसकी ज़ुबान को भी। ये कहकर वो चले गई। हूर, तुमने ज़ुबान चलाई? हूर रोती हुई। नहीं मामा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं उन खतून के सामने रूम में तो नहीं आई, मैं यहाँ बैठकर अपना काम कर रही थी। देखें चची ने मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। अस्मा लंबी सांस भर के रह गए। देखो हूर, आइंदा अपनी चची या किसी के आगे जवाब नहीं दोगी तुम। मगर मामा मैंने तो।
حور میں کیا کہہ رہی ہوں، اسما نے حور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی ماما۔ حور بھی اپنے نوٹس لے کر اندر چلی گئی۔ اسما آسمان کی طرف دیکھ کے یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ پاک میری حور بہت معصوم ہے، آگے اس کا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑے اور اس کے نصیب میں محبت کرنے والا شخص لکھ دینا۔ اگلے دن شاہ کو ہاف ٹائم پر پری نظر آ گئی اور وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ کیسی ہو پری؟ شاہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے خفگی سے جواب دیا، ساتھ میں تل بھی خفا ہو جیسے۔ ارے یہ تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ شاہ نے پھولے ہوئے گال دیکھ کر پوچھا۔ آج ماما نے مجھے لنچ میں بسکٹ رکھ دیے، مجھے وہ نہیں کھانے۔ جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی بتائی ہو۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم میرا لنچ باکس لے لو، اس میں سینڈوچ ہے، تمہیں سینڈوچ پسند ہے؟ شاہ نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہے یہ تو اچھے ہیں شاہ، پھر تم یہ بسکٹ کھا لو۔ شاہ مسکراتے ہوئے ٹیشو سے پری کا منہ صاف کرنے لگا جہاں کریم لگی ہوئی تھی۔ وہ سینڈوچ سے انصاف کرنے لگی۔ زین نادیہ بیگم کو ہسپتال سے گھر لے جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گاڑی میں بیٹھتے اس وقت پر پڑی جس سے زین کی رگیں تن گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے آج وہ زندگی میں اس مقام پر تھا، اس کے باپ کا دوست ظفر مراد۔ زین نے اس گاڑی کا پیچھا کرنا چاہا مگر گاڑیوں کے سمندر میں گاڑی کہاں گئی اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ یہ تو واپس اس شہر میں آ گیا، اس نے نفرت سے سوچا۔ وہ کالج سے گھر پہنچی ہی تھی، اسے ماحول میں تلخی کا احساس ہوا۔ اسما آ گئی ہو؟ حور چلو فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ حور، ماما آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ابھی پیاز کاٹی تھی، شاید اس وجہ سے ہو رہی ہیں، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ حور، مجھے لگ رہا ہے آپ روئی ہیں، ماما پلیز مجھے بتائیں، ویسے بھی چچی اور تائی کے تیور دیکھ کے لگ رہا ہے کچھ ہوا ہے، پلیز بتائیے نا کیا ہوا ہے۔ کل جو لوگ ماہم کو دیکھنے آئے تھے وہ تمہیں پسند کر گئے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا۔ اگر تمہارا رشتہ دینا ہے تو ٹھیک ہے، اسما کپڑوں کی تہہ لگاتے ہوئے حور کو بتانے لگی۔ تو اسی لیے چچی اور تائی نے آپ کو باتیں سنائی ہوں گی، وہ افسردگی سے بولی۔ ظاہری سی بات ہے، پہلے بھی جو رشتہ آیا تھا وہ اسی طرح سے واپس ہو گیا تھا، اسما نے بولا۔ خیر چھوڑو، تم فریش ہو، میں کھانا لاتی ہوں، وہ حور کو شرمندہ دیکھ کے بولی۔ ویسے بھی ان کی بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بلال زین کے گھر آیا۔ زین ابھی دوائیاں لے کر گھر آیا ہی تھا۔ کیسی ہے طبیعت اب آنٹی کی؟ بلال نے پوچھا۔ اب بہتر ہے، پراپر ٹریٹمنٹ کروانا ہوگا اور علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ بس یار یہی سوچو تو ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو کیا کروں گا، کہاں سے لاؤں گا اتنا پیسہ؟ زین نے لاچاری سے کہا۔ میں نے اس دن جو تجویز دی تھی اس پر عمل کرو، بلال نے آرام سے جواب دیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، ابھی تک دماغ سے نکالی نہیں تم نے وہ فضول بات، زین نے پٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا کوئی دوسرا حل ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ اپنی الجھنوں کو دور کروں، بلال نے آرام سے کہا۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، میرا دل نہیں مان رہا، زین نے بلال کو سمجھانا چاہا۔ ویسے تو میں کہہ رہا ہوں دوسرا کوئی راستہ ہے تمہارے پاس تو مجھے بھی بتا دو، نہیں تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے آنٹی کو سسکتے ہوئے دیکھو۔ بلال نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا اور زین اپنا سر تھام کے بیٹھ گیا۔ مجھے تو نہیں لگتا بھابھی جب تک یہ لڑکی سر پر مسلط ہے ہماری بیٹیوں کے نصیب کھلیں گے۔ سارا چچی کو رشتہ ختم ہونے کا تو ابھی تک نہیں بولا تھا، مجھے تو کچھ اور ہی فکر کھائے جا رہی ہے، فاطمہ تائی نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بھلا وہ کیا؟ چچی نے پوچھا۔ میں نے کچھ دنوں سے نوٹ کیا ہے خضر حور کے آگے پیچھے رہتا ہے، کافی ہمدردی ہو رہی ہے اسے، فاطمہ تائی نے جیسے اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی تھی مگر بولا اس لیے نہیں کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے، سارا چچی نے بھی ہمدردانہ لہجہ اختیار کیا۔ اور ویسے بھی یہ اسما صرف شکل سے سیدھی لگتی ہے، اس نے ہی کوئی پٹی پڑھائی ہوگی اپنی بیٹی کو، سارا چچی نے مزید آگ لگانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ میں اپنے جیتے جی تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اس گھر میں صرف نیہا بانجی ہی میرے بیٹے کی دلہن بن کر آئے گی، اور اب اس حور کا کچھ سوچنا پڑے گا، انہوں نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ جلد ہی سوچئے گا کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے، سارا چچی اپنا کام دکھا کر مطمئن ہو گئی۔ کھلے مصروف تھی، شاہ اس کے قریب آیا، بکس شاہ کی پری پر نظر پڑی، اور بریک میں اپنی کیا ہو رہا ہے پری؟ شاہ نے پری سے پوچھا۔ نہیں ہو رہا، اس نے افسردگی سے کہا، مجھ سے پرابلم سولو نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا دکھاؤ مجھے، شاہ نے اس کے ہاتھ سے بک لیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو بہت ہی ایزی ہے، ادھر دیکھو میں سمجھاتا ہوں۔
آیا نہ سمجھ؟ شاہ نے پوچھا۔ بالکل نہیں، پری نے ایک اداس سے لہجے سے جواب دیا۔ اس کے بعد 7ویں دفعہ سمجھانے پر پری کو سمجھ میں آ ہی گیا۔ تھوڑا ویک ہے، پری نے معصوم سے کہا۔ میتھ وہ کیا ہے نا میرا پری نے معصومیت سے کہا، میتھ ویک ہے تھوڑا میرا۔ شاہ نے سنجیدگی سے کہا، میتھ اسے تھوڑا ویک نہیں کہتے، بہت زیادہ ویک ہو تم۔ جاؤ نہیں ہو تم میرے دوست، بات نہیں کرنی تم سے۔ پری اچھا خاصا برا مان گئی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، خفا تو نہیں ہو؟ اس نے 2 انگلیوں سے پری کے گال کو چھوا، آخر پر مان گئی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ان دونوں کی دوستی پکی ہوتی جا رہی تھی، اور ان کی دوستی کی کتنی مدت ہے یہ دونوں ہی اس سے باخبر تھے۔ حور کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ خضر وہیں چلا آیا۔ اور کیا بنا رہی ہو ڈیئر کزن؟ میں رات کے کھانے کے لیے قیمہ بنا رہی ہوں اور ابھی پلاؤ بنایا ہے۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے کام کرتے ہوئے خضر سے پوچھا۔ ایک وہی تو تھا جو سارے کزنز میں اس کا خیال رکھتا تھا، ورنہ تو سب ضرورت کے وقت ہی اس کو پکارتے تھے۔ اگر مسئلہ نہ ہو تو ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ سامنے ہی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مسئلہ کیسا خضر بھائی؟ ابھی بنا دیتی ہوں۔ وہ چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ خضر نے سامنے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسٹڈیز تو اچھی چل رہی ہیں، ایگزامز بھی ہونے والے ہیں، بس ان کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو بلا جھجک پوچھ لینا۔ جی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کا ہی سر کھاؤں گی، حور نے مسکراتے ہوئے خضر کو جواب دیا۔ خضر بھی مسکرانے لگا۔ اتنے میں فاطمہ تائی آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو خضر؟ امی چائے پی رہا تھا، کچھ کام ہے آپ کو؟ ہاں مجھے تہمینہ خالہ کے گھر جانا ہے۔ اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے حور سے پوچھا۔ جی تائی، رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں، حور نے کام ختم کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہو گئی نا تیاری؟ تائی نے پوچھا۔ حور نے کہا جی ہو گئی۔ تو جاؤ اپنے کمرے میں، یہ کہتے وہ بھی چلے گئے اور پیچھے حور بھی کچن سے نکل گئی۔ خضر وہاں بیٹھ کر افسوس سے اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ یہ سڑک بہت ہی سنسان تھی جہاں وہ دونوں جھاڑیوں میں چھپے اپنے شکار کے تعاقب میں تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ایک گاڑی جو دور سے آتی دکھتی ہے، وہ دونوں چوکنے ہو جاتے ہیں۔ قریب آتے ہی سڑک پر پڑے کانچ سے گاڑی کے ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی جھٹکا کر رکتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص گاڑی کا دروازہ کھول کر ٹائر دیکھنے باہر نکلتا ہے۔ اچانک ہی وہ دونوں جھاڑیوں سے نمودار ہوتے ہیں اور اس شخص پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اوپر کر لو اور خبردار کوئی ہوشیاری دکھائی تو یہیں کاٹ کر پھینک دوں گا۔ نقاب پوش میں سے ایک، جس کے ہاتھ میں چھوٹا سائز کا چاقو ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس شخص کو دھمکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اوکے میں کچھ نہیں کر رہا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دو، اس شخص نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ دوسرا نقاب پوش اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ یار یہ بچہ سچ بول رہا ہے، اس کو جانے دیتے ہیں۔ مگر اس کی سرگوشی اتنی آہستہ نہیں تھی جو سامنے کھڑے شخص کو سننے میں نہ آئی ہو۔ وہ پل میں سمجھ گیا یہ لوگ اس کام میں نئے ہیں یا بالکل اچھے کھلاڑی نہیں ہیں۔ میرے پاس سے تم دونوں کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر تم لوگ مجھے نقصان پہنچانے کا وعدہ نہ کرے ہو تو میں یہ گاڑی تم لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ جلدی کرو، بغیر کسی ہوشیاری کے رقم ہمارے حوالے کر دو، ایک نقاب پوش بولا۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے گاڑی کی طرف جا کر گاڑی کے فرنٹ سیٹ سے ہوشیاری سے پسٹل نکالا اور دونوں اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے اور ایک دم مڑا۔ اب تم دونوں جلدی سے اپنے اپنے چاقو نیچے رکھ کر ہاتھ اوپر کر لو، یہ پستول لوڈڈ ہے۔ ان دونوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ جلدی جلدی اپنے چاقو نیچے رکھ کر ہاتھ اوپر کر لیے۔ گڈ، اب اچھے بچوں کی طرح ذرا اپنے چہروں سے کپڑا ہٹاؤ۔ ان دونوں نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نقاب ہٹایا۔ وہ اشر کے ہم عمر 2 لڑکے تھے۔ شاباش، اب جلدی سے یہ بتاؤ تم دونوں کو یہی شوٹ کر کے چلا جاؤں یا پولیس کو انفارم کروں؟ یہ سن کر ان دونوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان میں سے جلدی سے ایک بولا، دیکھو پلیز ہمیں جانے دو، ہم لوگ کوئی چور نہیں ہیں، یہ سب بہت مجبوری کی بنا پر کیا ہے، وہ بھی پہلی بار، ہم ایسے بالکل نہیں ہیں۔ وہ تو تم دونوں کے چاقو کے سائز اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہم بہت مجبور ہیں، اب ایسا نہیں کریں گے، ان میں سے ایک بولا۔ چلو پھر تم دونوں اپنی اپنی مجبوریاں بتاؤ، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے۔ بوتھ آف دیز ول میٹ ٹوڈے۔ اشر نے زین اور بلال کی کہانی سنی اور اندازہ لگایا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اشر بولا، چلو تم دونوں کو پولیس کے حوالے نہیں کرتا، مگر میری ایک شرط ہے۔ زین اور بلال نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ زین نے پوچھا۔ اگلی بار تم دونوں اکیلے نہیں ہوں گے، ہم تینوں مل کر واردات کریں گے، اشر نے عام سے انداز میں بولا۔
کیا؟ زین اور بلال نے ایک چیخ کے ساتھ بولے۔ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ اور مال بھی برابر کا تقسیم ہوگا۔ اشر نے ان دونوں کا حیرت سے کھلا ہوا منہ دیکھ کر نارمل انداز میں کہا۔ زین اور بلال عجیب گمگمو کیفیت میں پڑ گئے تھے کہ کیا جواب دیں۔ یار اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ اشر دوستانہ انداز میں بولا۔ اور ویسے بھی تم دونوں ماہر نہیں لگتے اس کام میں۔ جو انداز تم دونوں نے کیا ہے اس سے تو کوئی بچہ بھی نہ ڈرے۔ اس کا صاف انداز مذاق اڑانے والا تھا، اور یہ بات وہ دونوں بھی جانتے تھے کہ یہ کام ان دونوں کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ تمہیں اس کام کی ضرورت ہے؟ زین نے اس کی گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں ہر کام مجبوری میں کیے جائے، کچھ کام کبھی انجوائمنٹ کے لیے بھی، ایڈونچر کے طور پر بھی کیے جاتے ہیں، اشر نے جواب دیا۔ زین کو اس کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ اوکے، ہمیں منظور ہے، جواب بلال کی طرف سے آیا، لیکن اس کام میں بھی کچھ اصول ہوں گے۔ ہم کبھی ضرورت مند اور بے بس انسان کو نہیں لوٹیں گے، اور اوزار کا استعمال بھی صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ زین نے اشر کے سامنے اصول دہرائے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اشر بولا۔ شاہ اور پری لنچ بریک میں لنچ کر رہے تھے، بلکہ پری لنچ کر رہی تھی اور شاہ ٹیشو سے بار بار اس کا منہ صاف کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شاہ، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میرا پرنس مجھے لے جائے گا اپنے ساتھ۔ پری نے جیسے اسے ایک اہم خبر دی۔ ہیں؟ یہ پرنس کون ہے اور تم کیوں جاؤ گی اس کے ساتھ؟ شاہ حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ پری نے بڑی اداسی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا، جیسے سنو وائٹ کو اس کا پرنس لے جاتا ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا میرا پرنس مجھے کب لے جائے گا، تو انہوں نے کہا جب میں بڑی ہو جاؤں گی۔ پری نے شاہ کو پوری بات سمجھائی۔ یہ پرنس ورنس کچھ نہیں ہوتا پری، زین نے اسے سمجھانا چاہا، مگر میری ماما جھوٹ نہیں بولتی۔ پری کو اس کی بات بری لگی۔ اوکے، اپنے پرنس کو کہہ دینا شاہ تمہیں کہیں نہیں جانے دے گا۔ شاہ نے بات ختم کر دی۔ حور کافی گھبرائی ہوئی ہی خضر کے روم میں آئی۔ خضر بھائی پلیز جلدی دیکھیں امی کو کیا ہو گیا ہے، روتے ہوئے وہ بولنے لگی۔ خضر بھی تقریباً بھاگتا ہوا اسما کے روم میں پہنچا تو اسما بے ہوش تھی۔ چلو حور، چچی کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ خضر نے سہارا دیتے ہوئے اسما کو تھاما اور دونوں ہاسپٹل چلے گئے۔ امی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ حور کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہیں چچی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں۔ خضر قریبی اسپتال کی طرف گاڑی لے گیا۔ پراپر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر سے خضر نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھا پیشنٹ کو؟ کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں؟ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ پیشنٹ کے سامنے ایسی بات نہ ہو جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو۔ یہ دوا لکھ کے دے رہا ہوں، وقت پر دے دیجیے گا۔ آپ پیشنٹ کو گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پرچہ تھماتے ہوئے کہا۔ تم چچی کے پاس جاؤ جب تک کہ یہ میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک کوئی بڑی تیزی سے آتے ہوئے حور سے ٹکرایا۔ حور اس سے ٹکرانے پر اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سامنے والے نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو گرنے سے بچا لیا۔ کیا ہوا مسٹر، دیکھ کر نہیں چلا جاتا کیا؟ خضر نے تھوڑے تیز لہجے میں بولا۔ مقابل پر کوئی فرق نہیں پڑا خضر کی بات کا، وہ تو ٹکرانے والی ہستی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ خضر کو یہ دیکھ کے غصہ آیا اور اس نے مقابل کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے دوبارہ اس سے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اب کہ خضر تیز آواز میں بولا۔ مقابل بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سوری، اس نے فقط اتنا ہی کہا، مگر نظریں ابھی بھی حور پر ہی تھی، جیسے اسے دیکھنا دنیا کا اہم کام ہو۔ حور بھی نروس تھی اس اجنبی کے اس طرح دیکھنے پر، کبھی گھبرا کر خضر کو دیکھتی، کبھی آتے جاتے لوگوں کو۔ تم ٹھیک ہو؟ چلو حور چلتے ہیں۔ خضر نے حور کا ہاتھ تھاما اور آگے چلنے لگا۔ زین نے چونک کر ان دونوں کا ہاتھ تھام کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں تمہیں اوپر ڈھونڈ رہا ہوں، تم یہاں اسٹیچو بن کر کھڑے ہو۔ زین غائبی دماغ سے بلال کو دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے زین؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں آنٹی کے بارے میں؟ بلال نے اس کو سن کھڑے دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ زین باہر جانے لگا۔ او بھائی، باہر نہیں، اوپر جانا ہے، فرسٹ فلور پر رپورٹس لینے کے لیے، بلال نے یاد دلایا۔ مگر وہ تو ابھی باہر گئی ہے نا؟ زین کا دماغ کہیں اور اٹک گیا جیسے۔ کون باہر گئی ہے؟ بلال نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے پوچھا۔ کوئی نہیں، چلو رپورٹ لینے چلتے ہیں۔
खिज़र ने हूर को गाड़ी में बिठाया और खुद चच्ची को लेकर आया। वह दुआओं पर ज़ेरे असर वो आंखें मूंदे हुए बैठी थी। जब खिज़र ने आहिस्ता आवाज़ में हूर से पूछा, क्या तुम उस शख्स से पहले मिली हो या जानती हो? हूर यकदम चौंकी। नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। छोड़ो, ये बताओ घर में क्या हुआ था? चच्ची ने किस बात की टेंशन ली है? खिज़र को इस शख्स का ऐसा देखना अजीब लगा तो उसने दरियाफ्त किया और लाइल्मी का इजहार किया तो इसने बात ख़त्म करके चच्ची के बारे में पूछा। मुझे इल्म नहीं। खिज़र भाई कॉलेज से आने के बाद रूम में गई तो देखा मामा ऐसे लेटी हुई थी। बार बार आवाज़ देने पर भी नहीं उठी तो आपको बुला लिया। हूर ने अफसरदगी से कहा। परेशान मत हो, चची ठीक हो जाएंगी, उनका ख्याल रखो। घर आ चुका था। वो लोग अस्मा को घर लेकर पहुंचे तो वो तीनों बैठे हुए अपने प्लान डिस्कस कर रहे थे। देखो, सबसे पहले तुम दोनों अपने अंदर से डर और घबराहट ख़त्म करो। खैर वो तो आज के बाद ख़त्म हो जानी है। और दूसरा ये कि तुम देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। अशर ने 2 पिस्टल निकाल कर इन दोनों को दी। क्या इसकी ज़रूरत है? जैन ने सवाल किया। तो क्या तुम लोगों को नंगे से चाकू से खौफजदा करोगे? अशर ने जैसे पहला वाक़या याद दिलाया। वो दोनों चुप हो गए। बस अब इन्हें रात में सही मौका इंतज़ार करना था। वर फातिमा ताई लॉन में ही मौजूद थी। एक हूर और खिज़र जब अस्मा को घर लेकर पहुंचे तो सारा चची ऐसी अचानक क्या आफत आ गई? कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कहाँ गए थे तुम? दरअसल फातिमा ताई को अपने बेटे का दोनों माँ बेटियों की खिदमत करने का यह अंदाज़ पसंद नहीं आया। हूर चची को लेकर अंदर जाऊँ? खिज़र ने हूर की तरफ हूर चची को लेकर अंदर जाओ। खिज़र ने हूर की तरफ मेडिसिन थमाते हुए कहा। सारा चची ने मायनी खेज नज़रों से आबरू उचकाए और फातिमा ने तेज़ नज़रों से बेटे को और उन दोनों को घूरा। हूर अस्मा को लेकर अंदर चलेगी। ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी अस्मा को इतनी? सारा चची ने मुंह बनाते हुए फातिमा से कहा। जबकि मैंने तो भला ही सोचा था हूर का, फातिमा ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्या सोचा था आपने हूर के बारे में? खिज़र को कुछ समझ नहीं आया। अरे वो शाइस्ता नहीं है मेरी कज़न, वो अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढ रही है। इसी सिलसिले में मैंने अस्मा से ज़िक्र किया। वो तो सुनकर जैसे हत्ता से उखड़ गई। फातिमा ताई ने बेजारी से जवाब दिया। आप अम्मी अब फैसल भाई की बात कर रही हैं? खिज़र ने हैरत और बेयकीनी से पूछा। हाँ, वही, उसी के बारे में बताया है। कोई ज़िम्मेदारी नहीं, हैसियत में भी अच्छा है, मगर फिर भी तुम्हारी चच्ची जान के तो तेवर ही ख़त्म नहीं हो रहे। फातिमा को जैसे अस्मा पर अब गुस्सा आ रहा था। क्या हो गया है अम्मीजान? खुदा का खौफ करें। खिज़र ने अफसोस किया। लो तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो शायद बुरा मान गई। फैसल भाई हूर का क्या जोड़ बनता है? कितने बड़े हैं? और अगर इस बात को इग्नोर भी कर दे तो उन्होंने 2 साल पहले अपनी बीवी को तलाक दी है। क्या इस बात को इग्नोर किया जा सकता है? खिज़र को उनकी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सारा चच्ची जो कब से चुप बैठी थी आखिर बोल पड़ी। आप लोगों को भी हूर के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर खिज़र का नहीं और लंबे लंबे डग बढ़ते हुए अंदर चला गया। पीछे चच्ची और ताई एक दूसरे को देखती रह गईं। क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? शाह बहुत उदास लग रहा था, वरना वो हमेशा उसके पास आता और परी खुद आज ब्रेक में उसके पास आई थी। बाबा को अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ रहा है, हम लोगों को भी जाना होगा। शाह ने अपने उदास होने की वजह बताई। क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? परी की आंखों में एकदम पानी उभर आया। प्लीज़ शाह, मुझे छोड़कर मत जाओ। मामा सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम भी चले जाओगे तो वो बकायदा रोने लग गई। रो मत परी, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा। वादा करो मेरा इंतज़ार करोगी और किसी प्रिंस के साथ नहीं जाओगी। वो उसके आंसू साफ करता हुआ बोला। मामा, कैसी तबीयत है अब आपकी? आपको क्या हो गया था? हूर बहुत उदास थी। कुछ नहीं बेटे, वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तुम बताओ, पेपर्स की तैयारी हो रही है? उन्होंने बात बदलते हुए हूर का ध्यान दूसरी तरफ लगाया। पेपर्स की तैयारी अच्छी है, मगर मामा प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। उसने एकदम रोना शुरू कर दिया और वो ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली, कभी छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली। अस्मा ने प्यार से उसे गले लगाया। अरे मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ। सब ऐसे ही करते हैं, मुझे छोड़कर चले जाते हैं। बाबा भी चले गए। फिर एक धुंधला सा साया उसके दिमाग में नमूदार हुआ। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक मेरी प्रिंसेस का प्रिंस नहीं आ जाता उसे लेने। चलो आंसू साफ करो। आज भाभी की बातों से वो दिल ब्रश्ता हुई थी, मगर अस्मा ने सोच लिया था कि कुछ भी करके मगर अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाएगी।
بلال جیسے ہی گھر آیا اس نے تانیہ کو آواز دی، تانیہ جلدی سے کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ آ گئی بھائی صبر کریں، تانیہ نے کچن سے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر وہ اوپر چھت پر چلا گیا، وہی اس کا کمرہ تھا۔ ایک متوسطہ علاقہ میں 4 کمروں کا مکان تھا جس میں بلال کے ابو جو کہ 3 سال پہلے فالج کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے، بلال کی 3 بہنیں، سب سے بڑی بہن رانیہ جو کہ شادی شدہ تھی، جدہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد ثانیہ خالہ زاد سے 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا، اس سے سب سے چھوٹی تانیہ جس کا کچھ دن پہلے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ آہٹ کی آواز پر چونک کر دیکھا تو پیچھے فضا کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ تمہیں اپنے گھر میں چین نہیں ہے، جب دیکھو ہمارے گھر میں پڑی رہتی ہو، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ تو تمہارے لیے تو نہیں آئی، میں تو تانیہ سے ملنے آئی تھی، اور دوسری بات یہ میرے ماموں کا گھر ہے، جب چاہے آ سکتی ہوں، اس نے بھی تنک کر جواب دیا، اور ٹرے میز پر رکھ کر تیز تیز سیڑھیاں اتر گئی۔ تیز گام، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے، ان تینوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بلال اور زین تو دوست تھے ہی شروع سے، مگر اشر سے دوستی کا سب سے بڑا ہاتھ اشر کے خلوص اور اپنائیت کا تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، بڑا بھائی باہر ملک میں تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ بھائی ہر ضروریات اور خواہشات پوری کرتا تھا، اس لیے اشر کی طبیعت میں لاابالی پن تھا، فکر معاش کی ایسی فکر نہیں تھی۔ او بھائی، یہ چائے پینے کے لیے منگوانی ہے یا گھورنے کے لیے؟ اشر نے مسلسل چائے کا کپ گھورتے ہوئے زین کو دیکھ کر کہا۔ زین نے اس کی بات پر کپ سے نظر ہٹا کر اسے گھوری دی اور چائے پینے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو یار؟ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہیں کرو ان کی۔ بلال کے کہنے پر اس نے بلال کو دیکھا۔ اماں ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہیں، ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، زین نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ کیا کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم سے شیئر کر سکتے ہو، اگر کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، اشر نے خلوص سے کہا۔ میں نے تھوڑے دن پہلے ابو کے بزنس پارٹنر ظفر مراد کو دیکھا تھا، وہ دوبارہ اس شہر میں آ گیا ہے، اپنے طور پر معلوم کروایا ہے، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو اس کا معلوم کر کے تم کیا کرنے والے ہو؟ بلال نے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، اصل بات پتہ لگواؤں گا، اگر وہ حق پر ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے دھوکہ بازی دہی کی ہے میرے باپ کے پیسے کے ساتھ تو وہ پیسے کہیں جانے نہیں دوں گا، کیس کروں گا اس پر۔ اور تمہیں یقین ہے تمہیں انصاف مل جائے گا یہاں؟ اشر نے پوچھا۔ تو کیا میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا؟ زین بولا۔ یار میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں، چلو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ان ظفر صاحب کا بھی، اشر نے کہا۔ خضر گاڑی لے کر آفس نکل ہی رہا تھا کہ گیٹ سے باہر اس کو حور کھڑی نظر آئی۔ حور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کالج نہیں گئی ابھی تک؟ خضر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لگ رہا ہے ڈرائیور نہیں آیا وین کا شاید، حور نے پریشانی سے بتایا۔ لو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے خضر بولا۔ حور گاڑی کا ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پیپر کی تیاری کیسے جا رہی ہے؟ خضر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ تیاری تو کافی اچھی ہے، خضر کا موبائل بجا۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کیا ہوا، خیریت ہے خضر بھائی؟ حور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آج میٹنگ تھی تو اس لیے ابو کی کال تھی، خضر نے جواب دیا۔ آپ ایسا کریں یہیں اتاریں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، یہاں سے تھوڑی دور تو ہے، حور بولی۔ ایسی کوئی دیر نہیں ہو رہی، میں چھوڑ دیتا ہوں، خضر بولا۔ مشکل سے 5 منٹ لگے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ حور کو اپنی وجہ سے اسے لیٹ کروانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ واقعی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ خضر نے حور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، بس یہ گلی پار کر کے کالج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حور کے جواب پر خضر نے گاڑی روک دی۔ حور کے گاڑی سے اترتے ہی خضر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گلی میں پہنچی، یہ گلی کالج کے پیچھے تھی، صبح کا وقت تھا، گلی سنسان تھی۔ حور چلتی جا رہی تھی فٹ پاتھ، جب اچانک ایک بائک حور کے قریب آ کر رکی اور یکدم بائک سے اتر کر حور کا کسی نے بازو کھینچا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ یہ سب 1 سیکنڈ میں ہوا، حور کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون تھا وہ جس کے ساتھ گاڑی میں آئی ہو؟ وہ شخص آنکھوں میں غصہ لیے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ تھوڑی دور بائک پر دوسرا شخص بیٹھا ہوا اس کا ساتھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑے انسان کو اس نے پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر گھبراہٹ میں اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہاں دیکھا ہے۔ جواب دو، وہ کون تھا؟
اس نے گرا کر کہا اور پسٹل اس کے اوپر تانی۔ میرا کزن تھا، خوف کے مارے گھٹی آواز میں حور نے بولا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ دنیا گول ہے، یہ کس نے سنا ہے، لیکن چھوٹی سی دنیا بھی ہے۔ آج اسے معلوم ہوا اور اپنے معصوم حسن لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، خوبصورت یا پہلے سے زیادہ خوبصورت، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ پہلے دن کی طرح آنکھوں میں آنسو لیے خوف زدہ نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پسٹل نیچے کی اور اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو اس کے سامنے سلنڈر کر دے۔ آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ زین کا آج دوسری بار حور سے ٹکراؤ ہوا۔ آج بھی وہ اسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ یہ بات زین کو اچھی نہیں لگی۔ حور نے گردن ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ پسٹل اب زین کے ہاتھوں میں ہی تھی، مگر پھر بھی حور کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی تھی؟ لہجے میں نرمی لیے وہ اسے پوچھ رہا تھا، جیسے ان دونوں کا دوستانہ بہت پرانا ہو۔ کالج، وہ بلکاتے ہوئے بولی۔ آؤ میں چھوڑ آتا ہوں، زین نے کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے آگے جانے لگی اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کون تھی یہ؟ بلال نے نزدیک آ کر پوچھا۔ پری۔ زین کی نظریں اب بھی حور پر تھی، جو کہ کالج کی طرف مڑ گئی تھی۔ سی ہسپتال والے لڑکے کے وہ اور بلال بائک پر جا رہے تھے۔ اچانک زین کی نظر ایک گاڑی پر پڑی، جس میں وہ حور کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر چونک گیا۔ جہاں حور کو دوبارہ ملنے کی خوشی ہوئی، وہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھنے پر زین کے ماتھے پر بل بھی پڑ گئے۔ بلال، اس گرے کلر کی گاڑی کا پیچھا کرو جلدی، زین نے تیز آواز میں بلال سے بولا۔ مگر یہ کون ہے؟ بلال نے پوچھا۔ سب بتاؤں گا، پہلے فالو کرو، اور اس کار کو یہ مس نہیں ہونی چاہیے۔ زین کے دماغ میں ہاسپٹل والا ٹکراؤ یاد آ گیا۔ حور کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ ایک دم وہ بھی گھبرا گیا تھا، مگر حور پر نظر پڑتے ہی وہ ٹرانس میں چلا گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ حور کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ آج تک نہیں بھولا تھا، مگر عجیب کشمکش میں تھا۔ اس کا دل کہتا تھا تھی تو وہ حور ہی، مگر خضر اس کو چلو حور چلتے ہیں کہنا مزید کنفرم کر گیا۔ وہ حور ہی تھی، اس کی پری۔ کسی لڑکے کا یوں حور کا ہاتھ پکڑ کر چلے آنا اسے ایک بے نام سی بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس وقت وہ ان دونوں کے پیچھے نہیں جا سکا، مگر آج اسے یہ موقع نہیں گنوانا تھا، کیونکہ زندگی میں بار بار موقع نہیں دیتی، یہ بات اس کو پتہ تھی۔ زین یہ تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کالج میں گئی ہے، مگر اب وہ اس کا وہیں انتظار کر کے گھر کا پتہ کرنا تھا۔ آج حور کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر ایک لمحے زین نے سوچا کہ وہ اسے بتا دے کہ میں شاہ زین ہوں، تمہارا دوست شاہ، مگر پھر خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا اور اپنے تعارف کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ آج بلال گھر کا راشن لیے گھر پہنچا، کوئی زور سے بری طرح اس سے ٹکرایا۔ لڑکی، کیا یہاں آتے ہوئے اپنی آنکھیں گھر پر چھوڑ آتی ہو؟ بلال نے سرخ ہوتی ہوئی ناک پر ہاتھ رکھ کر فضا کی طرف دیکھا۔ ہاں، گھر چھوڑ آتی ہوں، مگر تمہاری آنکھیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ زور سے میری ناک پر لگی ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی ناک پکڑے کھڑی تھی۔ ہاں، موم کی ناک تھی تمہاری جو ٹوٹ گئی، بلال کہتا ہوا شاپر لیے اندر آ گیا۔ ارے بلال بھائی، آپ آ گئے، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ ثانیہ، جو کہ ٹیوشن کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، اٹھتے ہوئے بولی۔ کھانا ابو کے کمرے میں لے آنا، یہ کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فضا، جو کہ تانیہ کے پاس چھت پر آئی تھی، تانیہ اسے دیکھ کر بولی۔ ارے یہ تمہاری ناک کو کیا ہوا؟ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ ہونا کیا ہے، تم سے ملنے تمہارے گھر آ رہی تھی کہ تمہارا بھائی کیٹو کا پہاڑ بن کر سامنے آ گیا اور اس سے ٹکرا گئی۔ فضا نے آنکھیں گھما کر بولا۔ ہاں چلو کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے ٹکراؤ تو محبت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، تانیہ نے معنی خیزی سے کہا تو فضا منہ نیچے کر کے مسکرانے لگی۔ تانیہ کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ فضا اس کے بھائی کو بچپن سے پسند کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی اس کزن کو بھی عزیز رکھتی تھی۔ میری صحت کے لیے تو اچھے ہیں، مگر تمہارے بھائی کے ماتھے پر تو ہر وقت بل ہی پڑے رہتے ہیں، فضا نے خفگی سے پوچھا۔ یار، حالات انسان کو وقت سے پہلے تھوڑا سنجیدہ کر دیتے ہیں۔ تم سے کچھ چھپا تو نہیں ہوا؟ تانیہ نے بلال کے رویے کی وضاحت کی۔ ارے بھائی کون ہے؟ کیا دروازہ توڑنا ہے؟
کوئی بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ تانیہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر زبان پر بریک لگ گئی۔ جی فرمائیں، تانیہ نے کہا۔ سوری، دراصل بلال کال ریسیو نہیں کر رہا، اس لیے آپ بلال کو بتا دینا کہ اشر آیا ہے۔ اشر نے سامنے کھڑی لڑکی کو جو دیکھا تو جو کہ شاید بلال کی بہن تھی تو وضاحت دینے لگا۔ اتنی دیر میں بلال آ گیا۔ ارے یار، یہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، بلال نے کہا۔ نہیں، چلو زین کی طرف چلتے ہیں، اشر بولا۔ چلو ٹھیک ہے۔ بلال نے دروازہ بند کیا، اشر نے بند دروازے کو دیکھا اور وہ دونوں زین کی طرف نکل گئے۔ وہ گھبرائی ہوئی کالج میں آئی، اس کی ٹانگیں ابھی بھی کانپ رہی تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کون تھا اور کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ یہ بات مجھے کسی کو بتانی چاہیے، نہیں کہیں میرا کالج نہ بند ہو جائے۔ حور سارا دن کالج میں غائب دماغ رہی، راستے میں بھی نوٹ کیا کوئی اس کی وین کا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ظفر صاحب اور فاطمہ بیگم اپنے بیڈ روم میں تھے جب خضر نے دروازے پر ناک کیا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ، کوئی کام ہے؟ فاطمہ بیگم بولی۔ جی، آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ارے بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ ظفر فائل بند کرتے ہوئے بولے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ خضر عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ ارے بھائی، اب بولو، ایسی کیا بات ہے آپ کے؟ ظفر صاحب نے زور سے بولا۔ میں حور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہمت کر کے ایک ہی سانس میں بول دیا۔ جہاں اس نے لمبی سانس خارج کی تو وہاں دونوں ماں باپ کی سانس رک گئی اور دونوں ہی خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ سب سے پہلے فاطمہ کو ہوش آیا۔ ایسی کون سی بڑی بات کہہ دی میں نے؟ اپنی جائز خواہش کا اظہار کیا ہے، خضر نے جواب دیا۔ ظفر صاحب خاموش تھے، انہیں فاطمہ بیگم جیسا شوق تو نہیں لگا تھا مگر حیران ضرور تھے۔ خضر، ایسا سوچنا بھی بات، میں نے ہمیشہ سے تمہاری نسبت نائمہ کو سوچا ہے، آئندہ یہ بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ فاطمہ بیگم تیز لہجے میں تپتی ہوئی، انہیں اپنی اولاد پر رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا امی، مگر آپ بھی میرے لیے نائمہ یا کسی اور کا نہ سوچیے گا، میں شادی حور سے ہی کروں گا۔ خضر نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ دونوں ہی بولتے رہیں گے یا میں بھی کچھ بولوں؟ ظفر صاحب نے مداخلت کرنا ضروری سمجھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے پھر، اب تم اپنے روم میں جاؤ بیٹا، بعد میں بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر۔ یہ کہہ کر ظفر نے بات ختم کر دی۔ خضر گڈ نائٹ کہہ کر چلا گیا، مگر وہ نائٹ فاطمہ بیگم کے لیے کوڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ انہیں رہ رہ کر اپنے بیٹے پر اور ان ماں بیٹی پر غصہ آ رہا تھا۔